مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا مبارک مہینہ اور یہ مبارک ساعتیں، اور ان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام تحفہ درود و سلام۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ تفسیری باتیں کی، کچھ فضائل اور فرشتوں کے حوالے سے درود شریف کی سعادتیں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو درود و سلام کے لیے شرعاً کوئی وقت یا جگہ مقرر نہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں بھیج سکتے ہیں، سوائے ان مقامات کے جہاں منع کیا گیا ہے۔ باقی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چلتے پھرتے ہر حالت میں درود و سلام بھیج سکتے ہیں، مگر عرض کر چکا ہوں، جتنا ادب ہم ظاہر کریں گے، کوشش کریں گے، اتنی ہی زیادہ سعادت پائیں گے۔ کچھ مقامات پر خاص طور پر کہا گیا، ہر کلام خیر سے پہلے یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اہم کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی اس وقت بھیجا جائے۔ چنانچہ اس کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف اذان کے حوالے سے مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں، جب مؤذن اذان دے تو جو کلمات وہ کہہ رہا ہے وہی سننے والا مسلمان دہرائے اور پھر مجھ پر درود و سلام بھیجے اور پھر دعا کرے۔ تو اذان کلام خیر ہے، اس سے پہلے درود و سلام مؤذن بھی پڑھے، سننے والے بھی پڑھیں، اذان کے بعد سننے والے بھی پڑھیں، مؤذن بھی پڑھے۔ مؤذن کا جواب دینے کے بعد وہ بھی ایک خاص موقع، دعا کے اول میں، دعا کے درمیان میں اور دعا کے آخر میں۔ یہ قبولیت کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دعا مقبول نے کی ہے تو اول پڑھیں گے، آخر پڑھیں گے، تو جب اول آخر مقبول ہے تو درمیان بھی مقبول ہو جائے گا۔ اور بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت کے آخر میں، وتر کی نماز میں، جو آپ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہیں، 3 وتر دعائے قنوت کے بعد، تکبیرات عید کے درمیان اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم ایام تشریق میں اور عید پر یہ تکبیر پڑھتے ہیں، ان کے بعد درود و سلام پڑھا جائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت، اجتماع اور کہیں ہم نے کوئی گیدرنگ کی ہے، محفل کی ہے، اس کی ابتدا میں، اس میں، اور جدا ہوتے وقت۔ سورہ یاسین شریف قرآن میں ہے، 23ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے ذرا اسے پڑھیے گا، قرآن کریم کا نسخہ آپ کے ہاں موجود ہوگا، اس میں نبیوں کا ذکر ہے،
ذکر کے بعد اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم. حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر، اللہ فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، پھر فرمایا سلام علی المرسلین. تو یہ تو قرآن سے ہمیں ملا کہ جب بھی انبیاء کرام کا ذکر ہو اس کے بعد ان پر سلام بھیجا جائے. یہ تو قرآن سے بھی ہمیں معلوم ہوا. سفر پر نکلتے ہوئے، سفر سے واپسی کے وقت ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے. رات کو جب اٹھیں تہجد، کیونکہ آپ عشاء کے بعد اگر اونگ لیں تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بالعموم لوگ اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آخری پہر میں تہجد پڑھتے ہیں، اس وقت اٹھیں درود شریف پڑھیں. ختم قرآن کے وقت، ختم کے معنی پورا کرنا، یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم جو ہم اردو میں معنی لے لیتے ہیں ختم کرنے کے کہ اس چیز کو ختم، وہ نہیں ہے. یہاں پورا کرنا مراد ہے. ختم قرآن یعنی قرآن کریم کی تلاوت پوری کی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں. قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں. دکھ، تکلیف، سزا کے وقت درود شریف پڑھیں. حدیث شریف پڑھنے کے وقت درود شریف پڑھیں. تبلیغ علم کے وقت درود و سلام پڑھیں. ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کلام جس کو آپ ورد، وظیفہ یا ذکر، اذکار کہتے ہیں، اورات کہتے ہیں، اس میں درود و سلام پڑھا جائے. یہ ہمیں تاکید ہے اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی بھی دعا کر رہے ہیں، کوئی اچھا کلمہ کہہ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھیے، برکت ہی برکت ہے. حجر اسود کو بوسہ دیا ہے آپ نے، جو کلمات کہے، بسم اللہ، اللہ اکبر یا اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، ساتھ ہی درود شریف پڑھ لیجئے. آپ کے کان بجنے لگیں، درود شریف پڑھیے. تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ حجاج، زائرین، معتمرین جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں پڑھتے ہیں. اس وقت آپ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں. میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو 1-2 واقعات بھی سناؤں گا. جمعہ کے دن خاص طور پر ہمیں تاکید کی گئی، میں نے آپ کو حدیث شریف بھی سنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، یعنی جمعہ کی رات، اسلام میں رات پہلے دن بعد میں، جمعرات کا دن گزر جائے تو جو رات ہوگی اس کو ہم جمعہ کی رات کہتے ہیں. اس رات میں اور جمعہ کے دن میں بہت زیادہ، جمعرات اور جمعہ دونوں دن کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے. طبرانی الاوسط میں یہ روایت موجود ہے، اور بھی احادیث ہیں. جمعہ کے دن بہت زیادہ یہ جو ہم لوگ مل کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس دن بہت زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا ہر حال میں بہت ہی محبوب ہے، بہت پیارا ہے. آپ نے کوئی خطاب شروع کیا، اس سے پہلے بھی کلام ہے، کلام خیر سے پہلے درود و سلام پڑھیں. یہ ہمیں خاص طور پر بتایا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے. کہاں منع ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، وہ بھی آپ یاد رکھ لیں. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں درود و سلام پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا. مثلا ہم طہارت کے لیے واش روم، غسل خانہ، طہارت خانے میں ہے، وہاں ہم درود و سلام نہیں پڑھتے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم درود و سلام نہیں پڑھتے. اسی طرح میاں بیوی اپنی علیحدگی میں درود و سلام نہیں پڑھتے. قضاء حاجت کے وقت نہیں پڑھتے. تعجب اس وقت نہیں پڑھتے. یا چھینک آ جائے تو اس وقت ہم الحمدللہ کہہ کر درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے الحمدللہ کہنا ہوگا. اس پر ہمیں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہمیں
ہر وقت یہ خیال رہے کہ محبت والا محبوب کا ذکر پسند کرتا ہے، اسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہر وقت وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں، مجنوں، شاید آپ اس کو کوئی فرضی کردار سمجھتے ہیں، یہ شہزادہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی رشتہ داری ہوتی تھی۔ قیس اس کا نام تھا، عامری قبیلے سے تعلق رکھنے والا، سعودی عرب کے علاقے میں ہوا، جیتا جاگتا کردار تھا، کوئی فرضی نہیں ہے۔ اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی سکھایا، ملامت اختیار کی اس نے، اس کو کبھی بھی برا نہ سمجھیے گا، وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس کے حوالے سے مولانا روم فرماتے ہیں، وہ انگلیوں کو قلم بنا لیتا تھا اور فضا کو، زمین کو، ہوا کو کاغذ اور انگلیوں سے اپنی محبوبہ لیلا کا نام لکھتا رہتا تھا۔ نہیں صرف اتنا ہی نہیں، کوئی اس سے پوچھتا تھا وقت کیا ہوا ہے تو جواب لیلا، تاریخ کیا ہے لیلا، دن کیا ہے لیلا، یہ جگہ کیا ہے، یعنی اس کے ہر سوال جو بھی اس سے کیا جائے اس کا جواب وہ ایک ہی نام لیتا تھا۔ ذرا توجہ کیجئے، یہ اس کا عشق مجازی، اس میں وہ محبوب کا نام، کسی نے پوچھ لیا یہ کیا لکھ رہے ہو، کہنے لگا میں محبوبہ کا نام لکھ رہا ہوں، اس کا خط، اس کے نام خط لکھ رہا ہوں۔ کیسے بھیجو گے؟ اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں یہ لکھ کر خود کو خوش کرتا ہوں، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اگر عشق مجازی والے کا یہ حال ہے تو عشق حقیقی والے کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کیا ہم غفلت سے سو جائیں اور ہم پرواہ نہ کریں؟ نہیں، جسے محبت ہوتی ہے اسے تو ہر گھڑی محبوب کی یاد میں گزارنا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ اتنا پیارا وظیفہ ہمیں ملا، اتنا پیارا تحفہ ملا درود و سلام کا، اور میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان میں کوئی اضافہ کر سکیں۔ ہماری حیثیت کیا، جن کے ذکر کو رب تعالیٰ نے بلند کیا ہے، جب رب خود درود و سلام بھیجتا ہے، ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت۔ ہم درود و سلام پڑھنے والے خود اپنی جھولیاں بھرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں ہم خیر لاتے ہیں۔ اب سنیے فائدہ، قیامت کی ہولناکی بیان کی جائے تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے گناہوں کو تو اب گناہ سمجھتے بھی نہیں، ورنہ گناہ ہو جائے تو شرمندگی تو ہونی چاہیے، اب وہ بھی نہیں ہوتی، الا ما شاء اللہ، یعنی سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ لیکن مومن، ایمان والا، جس کے اندر ایمان ہے، اس سے جب کبھی کو خطا ہوگی وہ ضرور شرمندہ ہوگا، ڈرے گا اللہ کے سامنے پیش ہونے سے۔ قیامت کے دن ایسی ہولناکی میں جب ترازو پر، میزان پر اعمال تولیں گے، وزن ہوگا، تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو کر اونچا ہو جائے گا۔ مومن گھبرائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اچانک ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور چھوٹا سا پرچہ، پرچی کہتے ہیں آپ، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہ بھاری ہو جائے گا، گناہ ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ مومن بہت خوش ہو جائے گا کہ یہ اچانک اتنی سی چیز سے اتنا وزن کیسے ہو گیا، تو وہ عرض کرے گا یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ درود و سلام ہے جو تو مجھ پر بھیجا کرتا تھا۔ تو میزان پر اگر ہم چاہیں کہ ہمارے نامہ اعمال
کی جو نیکیاں ہیں وہ وزنی ہوں، ان کا پلڑا بھاری رہے، تو ہمیں تو درود و سلام سے کسی لمحے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علماء نے اور بھی بہت سے فائدے بتائے۔ ایک نسخہ بھی بتایا، جس کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ آیت درود و سلام پڑھے اور پھر درود و سلام پڑھتا رہے، نیند بھی آ جائے گی، اور اس حالت میں جو نیند آئے گی وہ کتنی اچھی اور مبارک ہوگی۔ ایک بات اور بھی بزرگوں نے بتائی، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کی جب کبھی سعادت ملے، اللہ کریم ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرمائے، تو وہاں یہ آیت درود و سلام پڑھ کر 70 دفعہ درود شریف پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، خطاب کر کے ادب سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو فرشتہ پکارتا ہے، اے درود و سلام پڑھنے والے، آج تیری کوئی جائز حاجت ایسی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو۔ لیکن یہ تو آپ کے دل کا معاملہ ہے کہ آپ کتنے دل سے پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پابند بناتے ہیں۔ ہمیں اگر ان کی عظمت، ان کی عزت اور مرتبت کا احساس نہیں، اور ہم ان کا ادب نہیں کرتے، تو یقین مانیے پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کسی لائق بھی نہیں ہیں۔ پھر ادب والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، بد ہیں، مگر بے ادب نہ بنے، بد عقیدہ نہ بنے۔ کوشش کریں کہ درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہا کریں، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پھر آپ کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی برکات۔ اب آپ کو اگلی 2-3 نشستوں میں کچھ واقعات سناؤں گا کہ جنہوں نے درود و سلام پڑھا، جن کی عادت رہی، کیا کیا برکتیں ہوئیں۔ امام جزولی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ یہ امام جزولی، ان کی اس کتاب کو دنیا بھر میں محبت والے وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ ان کا نام تھا محمد بن سلیمان الجزولی۔ یہ سفر کر رہے تھے، کہیں پہنچے تو کنواں تھا، وہاں پر نماز کے لیے انہوں نے وضو کرنا تھا۔ کنویں کے قریب گئے تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، ڈول، بالٹی، کمنڈل، تھیلا چمڑے کا یا کوئی اور ایسی صورت نہیں تھی کہ یہ اس کے اندر اتر کے پانی نکال سکیں، نہ پانی کھینچنے کے لیے کوئی چیز۔ قریب ہی سامنے کھڑکی سے ایک کم سن بچی تھی، زیادہ بڑی عمر کی نہیں، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھ لیا، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے اس کو بتایا، بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، مجھے پانی چاہیے، یہاں پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور پانی بہت نیچے ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ تو بڑے مشہور بزرگ ہیں، آپ کی تو بہت تعریف سنی ہے میں نے، تو آپ حیران ہیں کہ کنویں سے کیسے پانی نکالیں؟ وہ آئی اور آ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا، اس کا تھوکنا تھا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بیٹی یہ عزت تجھے کیسے ملی؟ پانی مل گیا، میں وضو کر رہا ہوں اب آسانی سے، یہ بتا تجھے یہ عزت کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا، درود و سلام بہت پڑھتی ہوں۔ یہ ساری اس کی برکت۔ امام جزولی نے نیت کر لی کہ میں درود و سلام پر کتاب لکھوں گا۔ آج وہ کتاب دلائل الخیرات دنیا بھر میں علماء مشائخ کا وظیفہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔